بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ۔ جن لوگوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے نا، ان لوگوں کو 8 کا علیحدہ انتظام کیا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی کہا خبردار بیچ میں کوئی کسی نے ایک لفظ بولا، ٹھیک ہو گیا، سمجھ نہیں، یہ علماء کا معاملہ ہے، علماء کا فیصلہ آئے گا تو ہم اس کو لے کے چلیں گے جو بھی بات۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کرسیاں لگائیں آپ جی، ہاں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، بات لگاؤ یار 8 کرسیاں ٹیبل پہ۔ لیکن اس میں یہی چیز طے کی گئی ہے کہ اس میں اپنے بدنظمی بندے پیدا نہ ہو۔ چار بندے ہو گئے، چار افراد، جی وہ کیا ہاں، جی جی 8 یا 4 نہیں، وہ 4 افراد، 3 افراد آپ لوگ ہیں جن کا نام سامنے لکھوایا ہے۔ حضرت صاحب ساتھ بیٹھیں گے، اقبال چشتی صاحب بیٹھیں گے، حضرت بیٹھیں گے، وہ صرف یہ قلم بند کرنے کے لیے کہ آپ جو حوالہ جات دیں، ٹھیک ہے بس۔ ٹھیک اور ہے، صدیقی صاحب، جی جی صدیقی صاحب، ان کا نام ہے سب سے پہلے لکھوایا تھا۔ چلے کوئی دیکھیں، چلے ایک آدھ اگر پلس بھی ہو جائے گا، ہمارے کوئی بات نہیں تو نہیں۔ پلس چلے مائنس کر کا لیں، مسئلہ نہیں۔ نہیں کوئی بات ہم نہیں، بات تو سن ہی رہے ہیں نا حضرت صاحب، ادھر نہیں بیٹھے تو ادھر کھڑے ہو نہیں، کے بات صدیقی تو صاحب سن ساتھ رہے بیٹھیں ہیں۔ گے۔ ہاں جی لے لو چیئر لے لیں جی، باقی ایڈجسٹ ہو جائیں گے ہم تو۔ یہ چند پوائنٹ ہی اس لیے تھے کہ اس کو ایک نظم میں لایا جا سکے، حضرت ذرا آپ اٹھیے، صاحب کو بیٹھیں۔ اور کوئی بھی مسئلہ خدا نہ خواستہ اس میں نہیں ہے۔ یہ چیئر سے زمان ہاں نہیں بھائی صاحب آئے ہیں، تلاوت کرتے ہیں ذرا، محفل کا آغاز کریں تاکہ بھلا یہاں تو بند کر دو۔ اچھا باقی بندے سارے پورے ہیں آپ ہماری ان کی طرف سے؟ نہیں، 2 بندے راستے میں ہیں، وہ ابھی آئے نہیں۔ آپ کی طرف سے پورے ہیں؟ وہ پورے ہیں، 2 کافی ہے، وہ بتا دیں انہیں، ہم معذرت کر کے آپ خود ہی کر کے کہتے بھائی آپ کی طرف سے بھی اضافی ہے، ہماری طرف سے بھی اضافی آپ خود کریں، آپ نہیں ہم کر لیں گے۔ آپ کا موقف ہے، 4 بندے رکے گا، آپ خود کہیں آپ اس بات باقی کو 2 ادھروں آنا لینا، یعنی 6 لوگ اے باقی جڑے تسی لوگ لہے ہاں نا، جی، جڑے تسی اپنے میلاد کمیٹی دے لوگ انہوں نے 2-4 انہاں تو علاوہ رہنا بنائیو۔ میں- ہاں اگر کسی نے کیمرہ مین یا سیکھتے بندے نے انہاں دے رہنا دو ہے، انہاں دا بھی ہے گا تلاوت ہو لین دیو، سارا کر لیں۔ ٹھیک۔ انہیں کالوں کی تلاوت والا کم شروع ہو جانا ہے انشاءاللہ، اس کو پہلے سب تلاوت کر دیں۔ شروع کریں جی تمام احباب کا انتہائی مشکور و ممنون ہے ہم لوگ کہ ہماری درخواست پہ آپ لوگ تشریف لائے۔ مرجو صاحب کہتے ہیں کہ اتنی قومیتیں وجود میں ہیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے راستے سے۔ اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی بہام نہیں ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مقصد ذات مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وابستگی بالکل اور امت کی خیر خواہی۔ بالکل نبی رحمت علیہ السلام نے امت میں اختلاف کو رحمت قرار دیا، اور یقیناً یہ نشست اس لیے ہے کہ اس میں سے رحمت کا پہلو، خیر خواہی کا پہلو نکالا جا سکے۔ اللہ کرے معاشرے میں جو اس طرح بے چینی علاقے کے اندر موجود ہے اور لوگ ذہنی طور پہ کہیں نہ کہیں انتشار کا شکار ہے، بڑوں کے آپس میں مل بیٹھنے سے اور وہ جو کنفیوژن یا اعتراضات یا بہام ہیں ان کے ختم ہونے سے لوگ جو ہیں وہ اطمینان اور سکون کا سانس لیں گے، اور رواداری اور یکجہتی اور امن کی معاشرے میں پیدا ہوگی۔ اس مقصد کے لیے محبوب الہی میلاد کمیٹی نے چاہا کہ احباب کی خدمت میں گزارش کر کے آپ سب ہمارے ہی اپنے ہیں، ہم کسی کو کسی سے فرق کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ بلا شک و شبہ اللہ کی وحدانیت پہ، آصف صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ، اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم ہم سب پر واجب ہے، اور ہم وہ سب کرنے والے ہیں۔ یہ جو چند گزارشات ہیں انہیں صرف اور صرف آپ علاقے کے لوگوں کے احساسات کے طور پہ سن لیجیے گا۔ کون سی؟ یہ جو چند یہ صرف یہ لوگ علاقے کے دیکھیں لوگوں کے- ہم یہاں اس لیے نہیں آئے، یہاں بیٹھے ہیں، وہاں یہ چھوڑ کے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، جو چیز پہلے طے ہو چکی ہے اس کو دوبارہ نہ چھیڑیں۔ ثالثین کی ہم نے بات ختم کر دی۔ دیکھیں ہماری بھی سن لیں، ہماری بھی سنیں۔ وہاں سے اٹھ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قاری ظہور فیضی صاحب ہمارے سامنے تشریف فرمائیں بالمشافہ، ہم ان کے سامنے بالمشافہ بیٹھ گئے، آ کے ہم ان سے فیس ٹو فیس بات کریں گے، تو انشاءاللہ جو اشکالات ہمارے ہیں وہ ہمارے حل کریں گے۔ اس کے بعد ہم انہیں احباب کو مبصرین کے طور پہ لے لیں گے، اوکے، یہاں پہ آپ تشریف رکھیں چلیں کہ جی، ان کی موجودگی کا جواز میں بیٹا، آپ آ جاؤ تاکہ گفتگو شروع ہو سکے۔ جی جی آگے بڑھائیں، بس ٹھیک ہو گیا، تسی لاک کر دیں۔ جی شروع کریں جی۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामीन, दोस्त अहबाब, जिस तरह कि आपको बखूबी मालूम है कि आज की ये नशिस्त हमारी एक अज़ीम मकसद के लिए वाक़ हुई है, और वो अज़ीम मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ और अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात के तहफ़्फ़ुज़ को हमने पेश नज़र रखे उस अज़ीम मकसद को आज की महफ़िल का इनेकाद किया है। तो इस महफ़िल में जो मौजू ज़ेर बास है वो जनाब कारी ज़ौहर अहमद फैज़ी साहब की तहरीरात और उनकी किताबों की रूह से जो उनके नज़रियात व एतक़ादात हैं, हमारे मौक़िफ़ और दावे के मुताबिक। आपने मेरी पूरी बात सुन लेनी इंशाअल्लाह, उसके बाद वो मेरा जवाब देंगे कि उनकी किताबों की रूह से, उनकी किताबों में ऐसी इबारात और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की शरीक गुस्ताखी और तौहीन है। शेखैन करीमैन की बारगाह में तारीज़न उन्होंने ऐसे जुमले कसे हैं जिनसे उनकी इहानत साबित होती है, और फिर उसका रिज़ल्ट और नतीजा निकाला है। और सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुमराह, बिदती और दाल, हासिद, जालिम, फासिक, ये सारे कलिमात उन्होंने अपनी किताब में और अपनी तहरीरात में नकल करके उससे रिज़ल्ट भी निकाला। और ऐसे ही उन्होंने हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत बड़े उलमा की इबारतें नकल करने में कतबरी से और ख़यानत से काम लिया, और निहायत ख़यानत करते हुए उन्होंने जो इबारतों को नकल करने में कुछ का कुछ बना दिया। ये हमारा दावा था और इस दावे पे हम इनके सामने दलाइल पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात सारे दोस्त कान खोल के सुन लें। मियाँ अनीस साहब ने हमें अपने घर में बुलाया है, दोनों पार्टियों को बैठने का मौका फराहम किया है, लेकिन ये इसका हरगिज़ और कतई मतलब नहीं है कि मियाँ अनीस साहब हमारे सालिस और फैसल हैं, या ये मोहतरम जो बयान फरमा रहे थे, इनमें से कोई बंदा अभी तक हमारे जो क्लियर हवाले से कोई बंदा नामिनेट जो हमारा मुबस्सिर या कोई बंदा सालिस और फैसल हमने डिक्लेयर नहीं किया। कोई अपने आप अपने तौर पे बाद में सालिस बन के बैठ जाए तो ऐसे सालिस को बिल्कुल हम रिजेक्ट करते हैं, उस सालिस को हम कतन कबूल नहीं करते। सालिस अगर मुकर्रर करना है तो वो दोनों टीमों और पार्टियों की राय से मुकर्रर होगा, एक तरफा सालिस मुकर्रर नहीं होगा। पहली बात ये बिल्कुल सारे दोस्त सुन लें, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारा इस मसले में कोई बंदा सालिस नहीं है। बाकी रही बात कारी ज़ौहर अहमद फैज़ी साहब के हवाले से जो मैंने इरादात और मुआख़ज़ात कायम किए उनकी किताबों और उनकी तहरीरों की रोशनी में, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा कि उन्होंने जामे नईमिया के जो इनके खिलाफ जामे नईमिया से शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम सियालवी साहब जामे नईमिया के शेखुल हदीस आलिम हैं, उन्होंने जो 10 सफ़े का फतवा इनके खिलाफ, इनके फासिद अकायद नज़रियात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और अहले सुन्नत के मुतक़दात से बिल्कुल मुआरिज़ और हट कर है, उनके खिलाफ जो 10 सफ़े का जो फतवा जारी किया है उसके खिलाफ कारी ज़ौहर अहमद फैज़ी साहब ने 139 सफ़े का जवाब लिखा है। 139 सफ़े का वो जवाब ये उन्होंने तहरीर किया है, ये मेरे सामने मौजूद है। और इस जवाब लिखने में इन्होंने इतनी खयानत और इतनी दजल और फरार से काम लिया है कि बिल्कुल अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जिसका दूर दूर तक किसी मुसलमान सुन्नी के बच्चे में ख्याल के ज़हन में ख्याल नहीं आ सकता, उसको इन्होंने मजरूह करने की कोशिश की है। उसमें से एक ही बात मैं आपके सामने रखूंगा। अगर कारी ज़ौहर फैज़ी साहिब वो अपनी इबारत जिस सिलसिले में इन्होंने पेश की है उस सिलसिले में साबित कर दें तो फिर आप इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे मुश्ती अल खिरवारे में एक ढेर से सिर्फ एक दाना जो कि आपके सामने रखूंगा। इन्होंने सफ़ा नंबर 20 पर यह इबारत पेश की है इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीर अलाम नुबला की। ये बात समझें कि हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शेखैन जिनको कहते हैं, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमी सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से अफजल हैं। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। और तमाम सहाबा कराम, ताबईन, अतबा ताबईन, गौसे पाक का, दाता साहब का, जितने औलिया अल्लाह उन सब का यही अकीदा कि हुज़ूर के तमाम सहाबा में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अफजल आला हैं। अब मुफ्ती साहब ने यह तहरीर किया था, मैं तहरीर पढ़ के सुनाता हूँ। फतवा नंबर 16, इस अकीदा बादुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अफजलुल बशर अबू बकर का मुनकिर तफजीली राफजी बिदअती दाल मुदिल है। यानी इस अकीदे का मुनकिर जो वो सुन्नी नहीं है, जो अबू बकर सिद्दीक़ को सबसे अफजल नहीं मानता वो सुन्नी नहीं है।
इस पर उन्होंने पूरा एक पैरा लिखा और इबारतें पेश की, और इबारतें पेश करने के बाद तो जो करें, इबारतें पेश करने के बाद उन्होंने सारा अपना मौके बयान किया। फैजी साहब ने इसका जवाब लिखा, लिखते हैं बहरहाल मुफ्ती साहब दबंग आदमी हैं, वो मुझ ऐसे गरीब को सबक सिखाने के लिए इस कदर और ताबई निजाम को राफजी और बिदती कह रहे हैं, लेकिन इमाम ज़हाबी बेचारे कमजोर आदमी थे, वो ऐसे जुर्रत न कर सके, चुनाचे वो एक इक्तिबास की तरदीद में लिखते हैं, कुल तुम मैं कहता हूं लैसा तब्दील अली बिरिफ्स वला हुआ बिबिदआ बल कद ज़ाबा इलैहि खल्क़ मिन अस्सहाबति व ताबईन, कि हजरत अली को हजरत अबू बकर सिद्दीक से फजीलत देना ये ना तो रिफ्स है, राफजियत है, शीयत है, और ना ही ये बिदत है, बल्कि सहाबा और ताबईन में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यही अकीदा है। हालांकि इस इबारत का अफजलियत अबू बकर सिद्दीक के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। ये मेरे पास किताब मौजूद है सीर अलाम नुबला, इमाम ज़हाबी की जिल्द इसकी 12 है, और जिल्द 12 के सफ़ा नंबर 419 पर इमाम ज़हाबी इसी बात को लिखते हैं। अब देखें, दो मसले हैं, एक मसला है अफजलियत शेखैन अबू बकर उमर का, और एक मसला है अफजलियत खतनैन उस्मान गनी और मौला की और अली की अफजलियत का, कि हजरत अली अफजल हैं या उस्मान गनी अफजल हैं। उस पर हमारी बात नहीं है, बात यह है कि अबू बकर उमर में से उन दोनों सहाबा क्या हजरत अली से अफजल हैं कि नहीं, तो अहले सुन्नत अकीदा के दोनों सहाबा हजरत मौला अली से अफजल हैं। अब अल्लामा ज़हाबी इस पर बात पूरी तफसील से जिक्र करते हैं, कहते हैं लैसा तब्दील अली बिरिफ्स वला हुआ बिबिदआ, कि मौला अली को फजीलत देना ना ही तो रिफ्स है ना ही बिदत है, बल कद ज़हब इलैहि खल्क़ मिन अस्सहाबति व ताबईन, बल्कि नबी करीम अलैहि सल्लम के सहाबा और कसीर ताबईन इस तरफ गए हैं। फ़कुल्लु मिन उस्मान व अली ज़ू फ़द्ल व साबिक़ा मिन जिहादिन, कि मौला अली और उस्मान गनी दोनों फजीलत वाले हैं, वह हुमा मुतकारिबान फिल इल्म वल जलाला, दोनों इल्म और जलालत में बराबर हैं, वलल्लाहुमा फिल आखिरत मुतसावियन फिद दरजा, और अल्लाह की बारगाह में क़यामत वाले दिन भी वो दर्जे में मुतसावी होंगे, वह हुमा मिन सादत शुहदा, वो दोनों शहीद हैं रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, वलाकिन जमहूर अल उम्मत अला तरजीह उस्मान अलल इमाम अली, जमहूर उम्मत अहले सुन्नत जो है वो हजरत मौला अली को, हजरत उस्मान गनी को मौला अली पे अफजल समझते हैं। और फरमाया कि आगे लिखते हैं बल अफसल मिनहुमा बिला शक्किन अबू बकर व उमर, कोई शक व शुबा इसमें नहीं है कि हुजूर के सहाबा में से बिला शक व शुबा अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा तमाम सहाबा से अफजल है। मन खालफ फीज़ा फहुव शीइयुन, जो इस अकीदे का मुनकिर है वो शिया है, वो कोड़ों का हकदार है, उसको कोड़े लगने चाहिए जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का इनकार करके मौला अली को उनसे अफजल कहता है। ये पूरी इबारत है, और फिर उन्होंने आगे पूरी तफसील बयान की है, लेकिन इन्होंने इस इबारत को नकल करके खियानत का मुजाहरा किया कि अफजलियत शेखैन के मसले का इनकार करने के लिए अफजलियत खतनैन के मसले के हवाले से ये इबारत नकल की, जिसका अफजलियत शेखैन के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। और अल्लामा ज़हाबी ने आगे खुद लिख दिया कि अबू बकर उमर को अफजल कहना ये अहले सुन्नत का अकीदा है, और जो इसका मुनकिर है वो शिया है, वो उसको कोड़े लगेंगे, वो अहले सुन्नत कहलाने का हकदार नहीं है। ये इनकी खयानत है। बाकी इनकी जो इबारतें हैं वो इबारतें इनकी शरह खसाइस अली किताबुल अरबाइन से, इन्होंने अपनी इन किताबों में ऐसी बातें लिखी हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि मुगीरा बिन शोबा गुमराही फैलाई, और उन्होंने चालबाजी करके मुगीरा बिन शोबा ने अपनी एक किताब में लिखा, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, कि उन्होंने गुमराही फैलाई। और ऐसे ही लिखा कि अहले सुन्नत के कुदमा और जदीद व कदीम ये उलमा मुसन्निफीन वो अहले बैत अतहार की गुस्ताखी और उनकी तहकीर के मुर्तकिब हैं। हालांकि सुन्नियों में कि वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जो अहले बैत अतहार की जो शान व अजमत का मुनकिर हो या उनकी शान में गुस्ताखी करे, कोई सुन्नी ऐसा कर सकता नहीं। यह अहले सुन्नत का अकीदा कि हम हुजूर के सहाबा का भी अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, और हुजूर की आले पाक का भी अदब एहतराम करते हैं। लेकिन कारी ज़हूर फैज़ी साहब ने अपनी किताब में शिया राफजियों और गाली जो राफजी शिया रावी हैं उन रावियों की रिवायतें जिक्र करके हुजूर के सहाबा पे तान किया है। अबू बकर उमर के बारे में लिखा कि वो शकीस खुर्दा के वापस आए, और इसी तरह हजरत सहाबा कराम में मुगीरा बिन शोबा हजरत मुआविया के बारे में दलालत गुमराही के कि वो गुमराह शख्स थे, बिदती थे, वो फासिक थे, फाजिर थे, जालिम थे, बागी थे, हासिद थे। ये सारे लफ्ज़ इन्होंने अपनी किताबों में लिखे हैं। जो मुतालबा करेंगे इंशाल्लाह मैं उनके सामने पेश करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो शुरू हो गया। नहीं इसको ठीक है, नहीं मैक दें जो ये दे मैक लो सर। हाँ
اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لگتا بھی ہے لگے گا یہ بٹن کے نہیں لگے گا بیس کو بٹن کی جگہ پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملہ چلا تھا شرح خصیص علی سے، کیا وہ کلیئر ہو گئی؟ یہ میرے اسے نکال رہے ہیں، اس کو میں نے نہیں چھپوایا، یہ مفتی محمد بن قادری صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے ان کے پاس بھیجا، ان کو تسلی تھی اس پر، اور یہ اس سے یہ باتیں نکال رہے ہیں۔ میں نے کتاب کے شروع میں لکھ دیا ہے کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف جو بات ہو میں اس سے رجوع کروں گا، مناظرے وغیرہ سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مجھے اپنی طرف کی فکر ہے، مجھے کسی مسجد کی فکر نہیں ہے، اور مجھے کسی مسلک سے نکلنے یا نکالنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے جو باتیں غلط ہیں، جس بات پر اجماع امت ہو چکا ہے، میں اس سے منحرف ہوں، حدیث سے منحرف ہوں، قرآن سے منحرف ہوں، لکھ کر آپ مجھے دے دیں، میں اس سے رجوع کر لوں گا، یہی میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس بات پر، میری اس ریکویسٹ پر، درخواست پر کس نے عمل کیا ہے اب تک؟ اشتہار جو چھاپے گئے، پمفلٹ چھاپے گئے، گستاخ صحابہ کہا گیا، تفضیل پر اجماع امت کبھی نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ اور جو میں نے کسی کو ضال کہا ہے، دلالت پر کہا ہے، باطل پر کہا ہے، بطلان پر کہا ہے، باغی کہا ہے، خطا پر کہا ہے، بلکہ لکھا ہے، کہا میں نہیں کہتا، لکھا ہے، میں اس پر قائم ہوں آخر دم تک، کہ جب تک میرے پاس میری دلیل کے خلاف لکھے ہوئے دلائل نہیں آتے اس وقت تک میں قائم ہوں۔ جب لکھے ہوئے دلائل آ گئے تو میں رجوع کر لوں گا آئندہ ایڈیشن میں، اور لکھ کر دے دوں گا کہ یہ 5واں ایڈیشن ہے، 6 ایڈیشن میں رجوع ہوگا۔ اس پر اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ اشتہار چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ قد آدم کے برابر اشتہار چھپائے گئے، کیوں چھپائے گئے؟ خصائص علی سے ہٹ کر اب دوسری باتوں کی طرف انہوں نے مجھے کہا تھا آپ کی خصائص علی پر بات ہوگی، میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ خصائص علی کے علاوہ بات نہیں، اس میں ہم نے میری ان سے بات ہے، اور یہاں آ کر یہ خصائص آپ کو کس نے لکھا ہے؟ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، خصائص علی پر بات۔ ابھی گفتگو حضرت نے کی ہے، درمیان میں کوئی بندہ نے بولا، حضرت اپنی گفتگو کو مکمل کریں، اس کے بعد کو بات کریں، اوکے جو طریقہ کار میں نے بات کر لی ہے، آپ یہ بات اپنی مکمل کریں، اپنا موقف لکھ کر پیش کریں، اس کے بعد جو آگے بات کریں۔ مفتی صاحب نے، مفتی صاحب کی حضرت صاحب موقف اپنا بھی ان کا موقف لکھیں، اس کے اوپر بات ہو۔ مفتی صاحب قبلہ نے فقط یہ نہیں لکھا اپنے فتویٰ میں کہ یہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر جو تفضیل دے وہ ایسا ہے، انہوں نے تو یہ ترتیب خلافت بترتیب افضلیت قول بھی کیا ہے، سمجھ گئے جی؟ اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے افضل ہونے پر بھی اجماع امت نہیں ہوا کبھی بھی۔ اگر کوئی لکھ دے والے ہیں اجماع تو اس سے نہیں اجماع ہوتا۔ میں چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں چونکہ جامعہ نعیمیہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں دارالفتاح میں مفتی محمد عمران میرا نام ہے، ابھی چونکہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب کا میں شاگرد ہوں اور ذمہ داری سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے ابھی یہ فرمایا ہے کہ مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب نے فضیلت شیخان کے حوالے سے بات نہیں لکھی۔ نہیں ابھی آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا بات نہیں بات سنیں حضرت، بات سنیں پہلے، آپ نے کہا مفتی صاحب نے فضیلت شیخان کے حوالے سے بات نہیں لکھی، میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں ذرا۔ آپ نے بھی کہا، آپ نے ریکارڈنگ نکال لیں، فقط تبدیل شیخان نہیں کہا انہوں نے، بلکہ ترتیب خلافت بترتیب افضلیت قول بھی کیا ہے۔ یہ افضلیت کا مسئلہ سن لینا، اس عقیدہ بعد الانبیاء، ہاں جی آپ اس کو چھوڑیں، آپ میری کتاب پر جو غلط ہے لکھ کر دے دیں۔ فتویٰ جو 14 صفحے کا ہے اس میں میری کتاب کا ایک جملہ بھی نقل نہیں ہے، نہ میرا نام ہے۔ میں نے مفتی صاحب قبلہ کو
میں نے مفتی صاحب قبلہ کو فون کیا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں جی جی آپ جو غلطیاں مجھے بتلائیں میں رجوع کرتا ہوں. مفتی صاحب نے اسی وقت مولانا محبوب چشتی صاحب کو کہا کہ یہ کون فیضی ہے جس نے مجھے فون کیا؟ کہنے لگے یہ وہ ہے جس نے شرح خصائص علی لکھی. کہنے لگے اس کو کہو معافی مانگ کر توبہ کر کے آئے تو آئے ورنہ جسارت نہ کرے. میں اس وقت موجود تھا. آپ مجھے جو 14 صفحے کا فتویٰ ہے جی اس میں میرا نام اور میری کتاب کا ایک جملہ دکھلا دیں. اگر آپ کی کتاب کے جملے اس میں ہوئے تو پھر نقل نہ فتویٰ کیتا ہے ذرا پڑھ کے سنا دیں. یہ نہ فتویٰ نقل کیتا ہے. نہیں اس میں دکھائیں اس میں دکھائیں. نہیں یہ آپ کی تحریر نہیں ہے. یہ آپ کی تحریر نہیں ہے. یہ آپ کی تحریر نہیں ہاتھ سے نہیں لکھی ہوئی. سنیں آپ سنیں یہ آپ کے لکھی ہوئی نہیں آپ کے ہاتھ. پہلے انکار کریں پھر ہم بات کریں گے. آپ فتویٰ میں دکھائیں کہ میرے خلاف کیا آپ نے دکھاتے ہیں کتاب سے دکھاتے ہیں نا. پہلے سن لیں یہ آپ نے نہیں لکھا. نہیں پہلے اس میں اس کا جواب دینا. او بھائی یہ ہے نا اس کا یہ آپ نے نہیں لکھا. آپ نے یہ لکھا نہیں بھائی. میں بات سنیں نا آپ نے یہ لکھا نہیں. نہیں میں نے جب یہ لکھ دیا تو یہ سوال ہے نا یہ آپ نے لکھا نہیں. صاف ہو گئی آپ بات سنیں نا. یہ بھی کرتے ہیں صفائی کر کے جائیں گے. صفائی کر کے جائیں گے. یہ بات سنیں میں پوچھتا ہوں آپ نے یہ لکھا تو نہیں لکھا. آپ نے یہ لکھا نہیں یہ اس میں کیمرہ لا لیں جی. دیکھیے فتویٰ لکھا ہے نہیں. فتویٰ پہلے لکھا گیا ہے. یہ دیکھیں جی ایک منٹ پہلے جی بات سنیں. اس طرح سارے بولیں گے میں ذمہ دار ہوں نا. انہوں نے کہا کہ یہ انکار یہ آپ نے لکھا تو نہیں لکھا. ایک منٹ بھائی بات سنیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں یہ آپ نے لکھا تو نہیں لکھا. انکار کر دے اس کام میں اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ سچی بات پر اعتبار کریں گے. ہاں جی میں نے یہ نہیں لکھنا تھا. اچھا جی. اور مفتی محمد خان قادری صاحب نے مجھے 2.5-3 ماہ تک بار بار کہا اس کو لکھیں. کرو جی. پھر آپ شو ڈالیں نا پھر چلیں جی. میں نے کہا کہ میں نے نہیں لکھنا کہ میرا نام نہیں ہے. میری کتاب سے ایک آدھی لائن بھی مفتی صاحب قبلہ نے نقل نہیں فرمائی. جی جی تو میں کیوں ان کے جواب میں لکھوں. ایک مرتبہ چونکہ میں ان سے منسلک ہوں ایک مرتبہ وہ بہت غصہ ہو گئے لیکن ادھر میں اپنی طبع آزمائی کر رہا تھا اور ان کے فتویٰ کو سامنے رکھ کر اپنی تحریریں وغیرہ جو ہے نا ترتیب دیتا رہا. جب بھی کبھی مجھے فرصت ملی جب وہ بہت غصہ ہوئے تو میں نے دوسرے دن ان کے پاس وہ تحریر میری تصنیف چھپ نہیں گئی. انہوں نے اس تحریر پر ایک شرارت کی کہ اشتہار لکھ دیے پمفلٹ چھپا دیے فتوے لگا دیے اور قطع و برید. حضرت قبلہ آپ قطع و برید کا فرما رہے ہیں نا. ذرا انہوں نے جو میرے خلاف یہ پمفلٹ چھاپا ہے اس میں اسی سے جو آپ میری تحریر قرار دے رہے ہیں اسی سے جو قطع و برید کی. اور مجھے اور پہلے دن جب میں جمعہ پڑھا رہا تھا کوٹلی پیر عبد الرحمان کی مسجد میں وہاں جو فتویٰ 1 صفحے کا 1.5 صفحے کا انہوں نے تقسیم کیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی منکر ہے. حد ہو گئی. یہ کیا اشتعال دلانا ہے پبلک کو. اچھا ہمیں بھی بولنے کی کوئی موقع دیں بھائی. ہمارا موقع بھی آنا ہے. آپ نے کتنا بولا ہے تو کچھ ٹائم بھی رکھے گا نا. ایک منٹ ٹائم کو رکھیں گے تو دیکھیں نا آپ بولتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ جگت کیسے کی. آپ مجھے موقع دیں. یہ کوئی جگت ہے. یہ کوئی جگت ہے نہیں. یہ کوئی جگت ہے. ٹائم رکھ لیں. یہ 5 منٹ ٹائم رکھ لیں. 5 منٹ ٹائم رکھ لیں تاکہ مجھے بھی گلا نہ رہے ان کو بھی گلا نہ رہے. 5 منٹ ٹائم رکھ لیں جی. 5 منٹ بولیں یا میں بولوں اب. آپ فرمائیں. جی بالکل. ابھی آپ نے کہا کہ یہ کتاب فتویٰ جو ہے یہ کتاب کے بعد آیا ہے. مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کا نہیں 139 صفحے. یہ آپ کے ہاتھ کی تحریر نہیں ہے. دیکھیں عقیدہ جو ہے آپ کا نظریہ یا جو آپ کی تحریریں ہیں کیا وہ ساری کی ساری شرح خصائص علی میں محصور ہیں. باقی یہ جو 139 صفحے آپ نے لکھے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں. اچھا ہمارے ساتھ آپ کی کوئی بات طے ہوئی ہے کہ ہم نے شرح خصائص علی ہی دکھانی ہے.
مجھے یہ بتائیں ذرا ان کی کیا, میں نے اس لیے تو آپ کے ساتھ, اس لیے آپ کے ساتھ طے کیا ہے. میں بولوں گا, آخری بات ہے, میرا جو طے ہوا نا سر, کیوں آپ ذلیل کر رہے ہیں مجھے؟ کس آپ کو میرا طے ہوا ہے حضرت صاحب کے ساتھ جو واسطہ تھے کہ خصائص علی پہ جو فتویٰ آیا ہوا ہے نا ان کے خلاف, جو خصائص علی انڈر لائن ہوئی ہے اس پہ بات ہوگی. میری طے ہوئی ہے. انہوں نے ابھی کہا کہ اگر فتوے میں میری کتاب کی ایک لفظ بھی نکال دے تو میں مان جاؤں گا. وہی فتویٰ حضرت جی جو فتویٰ اس پر حضرت جی یہ لکھا ہے, حضرت آپ یہ پڑھیں, یہ سوال کے اندر ہے اور یہ ان کی کتاب کے اندر سے لیا گیا ہے. آپ پڑھیں جی لفظ ترتیب خلافت. لکھتے ہیں کہ ترتیب خلافت ترتیب اہلیت و افضلیت کو مستلزم نہیں ہے, بلکہ ترتیب خلافت میں خلفائے کرام کی وفات کی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے. ایک مرتبہ آپ پھر حدیث شریف کو غور پڑھ لیجئے, آپ کو حدیث شریف میں مذکور تینوں حضرات کی اہلیت خلافت پر دلالت کرنے والے الفاظ میں کوئی واضح تفاوت نظر نہیں آئے گا. آگے بھی ہے, بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں وارد شدہ الفاظ